السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب دنیا کے اندر حالات موجودہ اس طریقے سے بن چکے ہیں کہ ایک مسلمان ہو کر کے مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، اور آج حالات موجودہ اگر دیکھے جائے تو ایک مسلمان یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ پیر پر جاتا ہے، مزار پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ وہاں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ شرک کرتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، بلکہ یہ اسلام میں کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے۔ اس کی کوئی دلیل اسلام کے اندر نہیں ملتی۔ حدیث اور قرآن کو اگر دیکھا جائے تو حدیث اور قرآن اس کے بارے میں کچھ بھی دلیل نہیں دیتے۔ تو آج مسلمانوں کے جو حالات ہو چکے ہیں بڑے غم زدہ، اور مسلمان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ہمیں جو دی ہے، یہ زندگی اس لیے دی کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ہمیں دین کی سمجھ ہونے کی، یعنی دین کے اوپر ہماری زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے طریقہ انسان کا کیسے ہوگا کہ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہونا اسلام کے اندر۔ اب اسلام کے اندر داخل تو ہے لیکن پورے کے پورے نہیں، کیونکہ بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن کس طریقے سے وہ پڑھ رہا ہے اس کو طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج دیکھا جائے تو نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ نیت اس نے باندھی ہے، اور نیت باندھنے کے بعد وہ کبھی گھنٹہ دیکھتا ہے، رکوع سجدہ وہ اتنی اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا جتنی کہ بتایا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جب نیت باندھتا ہے اور جب رکوع کرتا ہے تو کم سے بھی کم 3 مرتبہ اس کو سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا چاہیے، لیکن آج اسی صورت کے حال سے اعتبار سے دیکھا جائے تو بندہ رکوع کرتا ہے، لیکن رکوع کرنے کے بعد وہ اتنی جلدی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کوما میں یعنی کہ وہ قیام میں بھی سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، ایک دم سے وہ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ سجدے میں جب اٹھتا ہے اور دوسرا جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے تو بندہ وہاں پر بھی جلسے میں اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بلکہ دوسرا سجدہ بھی ایک دم کرنے کے بعد بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ نماز کا اس طریقے سے طریقہ نہیں ہے۔ نماز چاہیے کہ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے جس طریقے سے ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ اب حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو کہ صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ جس طریقے سے تم نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب نبی نماز پڑھتے تھے تو جب نیت باندھتے تھے تو سبحان ربی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ایک سورت ملاتے تھے، اور سورت ملانے کے بعد پھر نبی رکوع کرتے تھے، اور رکوع میں کم سے بھی کم حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہو تو آپ کو وہاں پر کہنا ہے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کے بعد میں آپ سجدہ کیجئے، اور جب آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں، جب دوسرا سجدہ کرنے کی باری آتی ہے، آپ جلسے میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعافنی وارزقنی۔ اس طریقے سے پھر دوسرا سجدہ آپ کرو گے، اور سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھو گے تو
3 جو باقی کی رکعت ہے، اگر 2 رکعت کی آپ نے نیت باندھی تو 1 رکعت رہ گئی، تو آپ کو پوری بامکمل نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ یہ ایک نماز کا طریقہ ہے۔ آج شب قدر ہے، آج شب برات ہے، اور شب برات پر ہمارے کچھ مسلمان بھائی کچھ قبرستان میں جاتے ہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ جانا صحیح نہیں ہے۔ وہاں آپ قبرستان میں اگر جاؤ 1 سال میں 1 بار تو یہ آپ نے رسم بنائی ہے، یہ رواج بنایا ہے، بلکہ قبرستان میں 1 سال میں 1 بار جانا ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو قبرستان میں جانا ہے تو آپ روز جائیے، اگر روز نہیں جا سکتے تو ہفتے میں 1 بار جائیے، لیکن آپ سال میں 1 بار قبرستان میں جاتے ہو، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ 1 سال میں جو قبرستان میں جا رہے ہو، بلکہ اپنے ایک رسم بنائی ہے، یہ رواج بنایا اور یہ بدعت ہے۔ اور آج شب برات میں مسجدوں کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، اور مسجدوں میں پوری رات نفل پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس طریقے سے نہیں کہ جس طریقے سے نبی کی کسی حدیث یا کسی قرآن کی آیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ہو۔ آپ عمل کریے اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اب آج کی جو رات ہے، آج کی رات ایسی ہے کہ اس رات میں حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث ترمذی کی ہے، امام ترمذی اس حدیث کو لائے، اور اس حدیث یہ حدیث نمبر 739 ہے۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، اور بنو کلب اس وقت میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بڑا قبیلہ تھا سعودیہ کے اندر، اور بنو کلب کی جو بکری ہیں، جو ان کا ریوڑ ہے، ان کے ریوڑ کے جو بال ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو چاہیے بندے کو کہ اس رات میں بندہ عبادت کرے، لیکن اس طریقے سے کہ جس طریقے سے عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ عبادت کس طریقے سے کی جائے گی؟ عبادت کی جائے گی اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ آج عبادت تو کرتے ہیں، لیکن میں نے عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے پیچھے، اور میں ایک اور بار پھر بتاتا ہوں۔ اس رات میں خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کی جائے، کیونکہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات 1 سال میں 1 بار آتی ہے، اور اس رات میں حساب و کتاب جو اس سال سے لے کر اگلے سال تک کے درمیانی بیچ میں کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کا سب اس رات کے اندر لکھا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔